علاقے میں غیر قانونی طور پہ گاڑیاں ریفلنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے اتنے گمبھیر ایشو پر بات کی ہے۔ یقین مانیں کہ جو حالیہ دنوں میں 2 سانحہ ہوئے ہیں، اس میں ہر سخت سے سخت دل بھی جو ہے نا وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ ایسے دل دہلا دینے والے واقعات تھے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ابھی اس سانحے کے بعد میڈیا نے اپنا سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی میڈیا نشاندہی کرتا رہا ہے، اور اس گنونے جرم کا جو ہے وہ پردہ چاک کرتا رہا ہے، چاہے وہ اخبار کے ذریعے ہو، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے نیشنل چینل پہ ہو۔ اس نے، آپ نے، ہم لوگوں نے جتنا ہو سکا کردار ادا کیا ہے اور لکھا ہے، اور لوگوں کو آگاہی بھی کی ہے، اور ایوان بالا تک ہم لوگوں نے یہ آواز پہنچائی ہے، اور بلا کسی خوف و خطر ہم نے پہنچائی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ حالیہ دنوں میں جو دردناک 2 سانحے ہوئے ہیں، ایک شہر سول نگر اور ایک جو ہے نوئی والا چٹھا میں، یہ دل دہلا دینے والے واقعہ ہیں۔ میں سمجھتا تھا اس واقعے کے بعد انتظامیہ پوری حرکت میں آئے گی، اور جو بھی اس گنونے فعل میں شریک ہے دامنے درمے سکھنے، یا جو بھی ایک گنونے جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے، انتظامیہ جو ہے اسے نشان عبرت بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سابقہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع جو ہوا تھا، اس کے حوالے سے جب میڈیا نے نشاندہی کی تو پھر انتظامیہ تھوڑی سی حرکت میں آئی۔ میری جو کمشنر گجرانوالہ ہیں نوید شرازی صاحب، جب وہ نوئی والا میں آئے تو ان کے ساتھ میری بھی ڈسکس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ دفتر میں اس کی تفصیلی بات کریں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ انتظامیہ پوری جو نا اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، لیکن ایسا نہیں کچھ ہوا۔ صاحب کا روش کو دہرایا گیا ہے کہ لوگوں کو، پبلک کو تنگ کیا جائے۔ یعنی جو آج دیکھے علی پور چٹھا میں گیس کی شارٹیج ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایس او پی پر عمل کریں، انہوں نے ان کو ایسے دبا دھمکا کر بند کروایا ہے تاکہ علی پور چٹھا کی عوام جو ہے وہ گیس سے محروم رہے، ان کی بنیادی حقوق کو سلب کیا جائے۔ اس کے بعد پبلک کا پریشر ختم ہو جائے گا، اچھا یار مرتے ہیں تو مرنے دو، روٹی دی برکی تو کھائیے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر انہوں نے کرنا تھا غیر قانونی جو جتنے بھی فلنگ اسٹیشن ہیں ان کے اوپر کارروائی کرتے رہی ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 400 کے قریب پبلک ٹرانسپورٹر چل رہی ہے علی پور چٹھا میں، یہ منڈی بہاولدین، گجرانوالہ، حافظ آباد، ادھر لاہور، اور اس کے بعد گجرات، وزیر آباد، اور مختلف یہ قلعہ دیدار سنگھ، اور مختلف یہ چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ لوگوں کو سفر کی سہولت دے رہے ہیں۔ لیکن ان 400 گاڑی میں بڑی میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج بھی وہ گیس پہ چل رہی ہیں، ایل پی پر چل رہی ہیں، وہ کس کی آشیرواد پہ چل رہی ہیں؟ ہماری وارڈن کیا کر رہی ہے؟ ہماری پیٹرولنگ پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہمارے دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سول ڈیفنس والے کیا کر رہے ہیں؟ اتنا حادثہ ہونے کے باوجود کیا کسی ادارے نے یہ ذمہ داری کا احساس کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ادارے کر کیا رہے ہیں۔ ان کو صرف ماس فائی پبلک کو تنگ کرنے کا اور کوئی کام ہے؟ اگر یہ واقعی سیریس ہیں کہ ان قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، تو پھر بٹ صاحب ان کو سب سے پہلے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان کے نیچے جو بم لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک بھی کسی گاڑی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے؟ ایک بھی کسی جو ہے مین جو لوگ ہیں جنہوں نے جو گاڑیوں کی ری فلنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے؟ انہوں نے صرف جو پبلک کے لیے سہولت تھے، جو غریب لوگ تھے، جو سلنڈر 10 کلو والا یا 15 کلو یا 20 کلو والا جو لے کے جاتے تھے، جو مقامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انہوں نے صرف ان کو تنگ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر واقعی یہ حکومت سیریس ہے، یہ ہمارے ادارے سیریس ہیں کہ یہ قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے، آئندہ ایسا کوئی خطرناک حادثہ نہ رونما ہو سکے، تو پھر سب سے پہلے یہ جتنا جتھا بنا ہوا ہے، یہ جتنا مافیا ہے، میں نے یہی کہا یہ مافیا ہے، اس مافیا کو لگام ڈالنا پڑے گی، اور اس کا حساب لینا پڑے گا کون کون ادارہ منتریاں لے کر ان کو شیڈ دے رہا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کو آشیرواد دے رہا ہے، یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ آر ٹی سیکٹری کدھر ہے؟
या दूसरे अदारे किधर हैं? डीसी साहब इस बात का क्यों नहीं नोटिस ले रहे? एसी साहब जो आते हैं वो क्यों नहीं नोटिस ले रहे? कल हमारे जो चीफ ऑफिसर थे गुलरेज अफजल बड़ाई साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे अड्डे का उन्होंने विजिट किया है। एक भी गाड़ी के खिलाफ उन्होंने इस्तगासा दिया या सिफारिश की है कि इन गाड़ियों में बम लगे हुए हैं और हम लोग जो किराया है वो पेट्रोल का दे रहे हैं। गैर कानूनी जो सिलेंडर लगाए हुए हैं, उन सिलेंडर के ऊपर, उस बम के ऊपर हम बैठ सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, और जितने भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, इनकी क्या जानों की कोई कीमत नहीं? अगर कीमत है तो इंतज़ामिया इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर नहीं लेती तो फिर मैं समझूंगा ये दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो जो असल मुद्दा है उससे भी लोगों की तवज्जो हटाकर ये अपने मज़मूम अज़ाइम में फिर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैस माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि गाड़ियों में गैस डलवा रहे हैं और महकमों को मंथलियाँ दे रहे हैं। कि आपने जो पॉइंट रेज किया है वो काबिल, हमारी बेबसी ये है कि हमारा सिटिंग एमपी है इदनान अफजल चट्टा साहब, वो असम्बली हाल में चीख चीख कर कह रहा है कि मैंने अभी नई सड़क बनवाई है, फंड रिलीज करवा के गुजरांवाला से अलीपुर चट्टा और मुख्तलिफ में सड़कें बनवा रहा हूँ। तो जो गैर कानूनी डिम्पर हैं इनको रोका जाए या इनकी कम अज़ कम कानून साजी की जाए। अदारे किधर हैं? ये रात को लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं और इसके अलावा जो है ओवरलोडिंग करके ये हमारी सड़कों को तबाह कर रहे हैं। असम्बली में उसकी आवाज़ उठाने के बावजूद अभी तक कोई तहदीदी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मैं आपको धीमे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। हमारे जो दूसरे अदारे हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इंतज़ामिया है या जनाब हाईवे पेट्रोलिंग है, अगर इनके हाथ साफ हैं तो भट्ट साहब इनके सामने इन्होंने नाका लगाया होता है। एक बाइक मोटर वाले को तो पकड़ते हैं, एक चांद गाड़ी वाले को तो पकड़ते हैं, अगर नहीं पकड़ते तो ये जो बम चलते फिरते बम पे उनको नहीं पकड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर इनके हाथ साफ हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सादा सा सवाल है यार। अगर ये इन्होंने आज भी अपनी नेक नामी बनानी है तो फिर इनके इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम बिला तफरी कार्रवाई करें और ये बताएं लोगों को कि ये लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, ये मुहाफ़िज़ बन के दिखाएं। अवाम इनकी पुश्त के पीछे खड़ी हुई, आज इनके ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? सिर्फ इस वजह से उठ रही हैं कि इनके हाथ साफ नहीं है। और ये जो बम चल रहे हैं, मैं या अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ, देखिए अलीपुर चट्टा में कितने हादसा हुए हैं, कितनी गाड़ियों को आग लगी है, कितनी कीमती जानें गई हैं। गुजरात, गुजरांवाला, ये मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ दूसरों शहरों में अगर कंट्रोल हो रहा है तो अलीपुर चट्टा में कौन सी ऐसी गिदर सिंगी है जो इनको कंट्रोल करने से मना कर रही है?